وہ ایک بدماش تھا جس نے کہا کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے 4 چیزیں ان سے ختم کی جائیں تو ان کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہ ناقابل تسخیر لوگ ہیں۔ دنیا کے اوپر بڑی قومیں آئیں لیکن جب ان کی تہذیبیں مٹی تو دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ سلطنت روما کا کسی زمانے میں طوطی بولتا رہا۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن پھر دنیا آل ساسان کا نام بھی بھول گئی، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں بچے۔ وہ تہذیب اجڑی تو کچھ چیز باقی نہ بچی، سلطنت روما الٹ گئی تو ان کی شناخت بھی باقی نہ رہی۔ یہ کیا ہوا کہ ہم دلی میں بھی لٹے، ہم بغداد میں بھی لٹے، غرناطہ کے اندر بھی ہمیں ذبح کیا گیا، دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا، لیکن یہ امت پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو کہا وہ قوت کون سی ہے، وہ توانائی کون سی ہے کہ یہ ان کو پھر دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ لٹے، ان کو پامال کیا، سروں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے۔ منگولوں نے جو کچھ کیا وہ دردناک کہانی ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے اور جانیں چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ دجلہ کا بند توڑا گیا اور پھر کیا ہوا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی۔ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے، دل کی حالت کیا مذکور ہو، یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا۔ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کسی کہانیاں رقم نہیں ہوئی ہیں، اور یہ ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا جو کچھ بغداد میں ہوا، جو کچھ کابل اور قندھار میں ہوا، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو برما میں ہو رہا ہے۔ چنگیز خان بھی شرمندہ ہو کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے، بچے نکال کر کے ماؤں کے سامنے ذبح کیے جاتے۔ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ تو ہمیں توڑا گیا، ہمیں ذبح کیا گیا، ہماری بوٹیاں نوچی گئیں، ہماری لاشوں پہ کتے چھوڑے گئے، ہمارے گلے کاٹ کر کے تیل بھرا گیا، اور پھر ان لاشوں کو آگ لگا کے رقص بسمل کے تماشے دیکھے گئے۔ کیا کیا نہیں کیا گیا، ہمارے سروں سے فٹ بال کھیلے گئے، لیکن ہم پھر اٹھے اور پھر قوم بن گئے۔ تو کہا یہ کون سی توانائی ہے جو ان کو پھر کھڑا کر دیتی ہے؟ تو انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور کہا 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی، 4 چیزیں اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ کہا پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے۔ جب ان کی تھوڑی زندہ ہے، ان کا فلسفہ حیات زندہ ہے، تو پھر یہ دوبارہ منتشر اجزاء پھر جمع ہو جاتی ہے اور پھر یہ قوم بن جاتی ہے۔ میں ماضی کی کہانی نہیں سناتا، ابھی چچینیا میں دیکھ لو، روس نے جس طرح استحصال کیا تھا، ان کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، اور حالت یہ تھی کہ کسی کے گھر میں قرآن اگر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا، تو قرآن پڑھتا دکھائی دیتا زبان کاٹ دی جاتی۔ کسی کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، کسی کے گھر قرآن بھی نہیں تھا، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، اور یہ 2 4 10 سالوں کی کہانی نہیں، طویل عرصہ نئی نسل نے جب آنکھ کھولی، نہ انہوں نے اذان سنی تھی، نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت مسجدوں میں ہوتے دیکھی تھی، نہ انہوں نے خطبہ جمعہ ہوتے دیکھا تھا، نہ انہوں نے کوئی اسلامی نام سنا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اسلام پھوٹا کیسے؟ آج دیکھو جا کے لگتا ہے مرکز اسلام کا یہی ہے۔ تو یہ قوت ہے اسلام کی، یہ توانائی ہے اسلام کی، یہ اسلام کا زور ہے۔ تو نہ مٹ جا کے مٹ جانے سے، اقبال نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرتا ہے۔ تو کہا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس امت کو جوڑے رکھتی ہیں، کھڑا کر دیتی ہیں، پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہیں؟ یہ لٹی ہوئی تہذیب پھر سرگرم ہو جاتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پاؤں پہ۔ تو کہا ایک قرآن ہے، اگر قرآن کو ختم کر دیا جائے تو یہ ناقابل تسخیر نہیں رہیں گے، ان کو مسخر کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو اس قوم کو مرنے نہیں دیتی وہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، یہ پیاسے رہ لیتے ہیں، یہ عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، جب عشق کی کہانی رقم کرنی پڑے تو ترخانہ دا منڈا بھی بازی لے جاتا ہے۔
یہ سرخرو ہوتے ہیں، یہ کامیاب اور بامراد ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسری بات عشق رسول کی دولت بیدار ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی۔ تیسری چیز جو اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہے وہ حج ہے۔ یہ اس امت کی وحدت کی علامت ہے، یہ اس امت کو ایک مرکزیت فراہم کرنے والی عبادت ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہم روز جمع ہوتے ہیں، یہ محلے کی سطح پہ ہمارا اسلامی نظم ہے۔ علاقے کی سطح پہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، شہر کی سطح پہ عیدین کے اجتماع ہے، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ اگر حج ختم کر دیا جائے تو اس امت کی مرکزیت ٹوٹ جائے گی۔ چوتھی بات جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے۔ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں لیکن ان کی مائیں جہاد کی لوری دیتی ہیں۔ جب لاشیں گئی نا وہاں امریکہ میں افغانستان سے تو ان کی بیویاں توازن کھو بیٹھی، ان کی مائیں توازن کھو بیٹھی۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جب بیٹے کی لاش آتی ہے تو ماں کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ میرا بیٹا شہادت کا دولہا بن کے آیا۔ تو کہا یہ شہادت جو ہے وہ انہیں مرنے دی۔ تو 4 چیزیں ہیں، اگر ان سے ختم کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قابل تسخیر ہو جائیں گے۔ ان کا یہ جو ٹوٹتے نہیں ہیں تو یہ 4 چیزیں ان کی ختم کی جائیں۔ یہ سال ہا سال کی محنت کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی۔ اب بہاءاللہ کو کھڑا کیا گیا ایران سے، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ٹاسک کیا دیا گیا اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ حج کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا کہ اتنا لمبا سفر کاٹ کے جاتے ہو یہی گھوم لیا کرو تاکہ مرکزیت ختم ہو جائے۔ بہاءاللہ کو وہاں کھڑا کیا، اور قادیان کے اندر مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ جہاد کے خاتمے کی بات کرنی۔ خود کہتا ہے ممانعت جہاد میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلائی ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں۔ اس نے اتنا لٹریچر لکھا اور کہا کہ یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے، لہٰذا اب جہاد کا نام چھوڑ دو، میں آ گیا ہوں اور اب قلم کا زمانہ ہے، اب جہاد کی بات نہیں ہوگی۔ اور برطانوی گورنمنٹ سے اس نے جو ہے وہ وفا کی بات کی، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں حکومت چینی تھی انہوں نے مسلمانوں سے، اس لیے انہیں ڈر بھی مسلمانوں سے تھا۔ ہندو تو پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب وہ انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ وہ کہتا ہے بیل چوری ہو گیا تھا، تو کسی نے بیل سے پوچھا تو چوری ہو گیا، تو میں نے پٹھے کھانے پانے تو کما پانے، تو وہ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، انگریزوں کے غلام ہو گئے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ڈر تھا مسلمانوں سے۔ فروغ یاد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ ہو جائے، تو ڈر ان سے۔ تو کہا جہاد کا جذبہ ختم کیا جائے، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں کہ پھانسی گھاٹوں کی طرح لوگ جھومتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ان کا جذبہ جہاد ختم کیا جائے، تو مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا۔ تو یہ کام تھا اس کا جہاد کی ممانعت کے لیے، اور اس کو سپورٹ کیا گیا۔ اور پھر تیسری بات، حضور کا عشق سینوں سے نکالا جائے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ، اب میں اس پر بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ کہانی آپ کے لیے سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ ہر وہ راستہ جو حضور کی محبت کی طرف جاتا تھا، اس راستے کے آگے بیریت رکھتی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ علماء سے پوچھئے، معتزلہ بھی آئے، انہوں نے بھی اختلاف کیا، لیکن ان کا اختلاف ذات رسالت پاک کے حوالے سے نہیں تھا۔ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے، یہ مسئلہ اٹھا، حرام رزق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، اس طرح کے کلامی مسائل پہ بات۔ مرجی آئے، لا ادری آئے، اندی آئے، کتنے لوگ آئے، باطنی فرقہ اٹھا، کتنے لوگ اٹھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہوئی۔ اور جب عشق رسول کی دولت سینوں سے چھیننے کی بات آئی تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ راستہ جو حضور کی طرف جاتا ہے اس کو بند کیا جائے۔ اب عقیدہ شفاعت پر اوہام پیدا کیے گئے تاکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کو حضور کے نیڑے کرے۔ توسل کا راستہ روکا گیا کہ آقا کا وسیلہ لے کے دعا مانگو تو کرم تو والا ہوتا ہے، اور امت کو حضور سے محبت پیدا ہوتی ہے۔
یہ راستہ روک دیا جائے. حیات طیبہ حضور کی مبارک زندگی یہ امت کو حضور سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. اس میں جو ہے وہ فہم پیدا کر دو اور اس عقیدے کو بدلنے کی کوشش کرو. یہ عقیدہ حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے. استغاثہ، تبسل، ندا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو حضور علیہ السلام کے قریب کرتی. اللہ اکبر. لیکن یہ پھر ایک منصوبہ تراشا گیا. وہ جو بدماش تھا، کیا نام اس کا، مسٹر ہیمفر، جو 4000 جاسوس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے ٹاسک پر آیا تھا، اس کی یادداشتیں اب مرتب اور جو ہے اس چھپ بھی گئی ہیں، اس کے کچھ چیپٹر چھپ بھی گئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے 16-17 پوائنٹس پہ کام کرنے پر کہا گیا اس امت کو توڑنے کے لیے، سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے. اور ان میں سے بہت ساری باتیں، بلکہ وہ ایک دلچسپ بات لکھتا ہے کہ جب میں عربی سیکھنے کے لیے اس زمانے کے ایک شیخ کے پاس گیا اور میرا مقصد یہ تھا عربی سیکھ کر کے میں اثر و نفوذ حاصل کروں اور پھر کچھ لوگوں کو بدلا سکوں گا. کہتا ہے میں گیا تو عربی سیکھنے تھا، لیکن وہ شخص اتنا میٹھا تھا اور اس کے لہجے میں اس قدر دین کا رس تھا کہ میں تو اپنا دین بدل کے مسلمان ہونے لگا. پھر میں نے سوچا میں تو جاسوس ہوں اور میں تو کوئی کام کرنے آیا ہوں، تو میں اپنا عقیدہ چھوڑنے لگا ہوں اور پھر میں واپس پلٹا. تو کہتا ہے ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ جعلی سادات پیدا کیے جائے. یہ بھی ایک تھا، کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے، ان کو سید بنا کر کے پیش کرتے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں کی عقیدت ان سے وابستہ ہوگی اور جو جعلی ہوگا تو وہ ایسے کام کرے گا کہ ایسی بدکرداریاں اس کے سامنے آئیں گی کہ لوگ پھر ان سے بدزن ہو کے دین سے بدزن. اس علماء کے خلاف اس نے مہم کی بات کی، بہت سارے عنوان سے اس نے 16-17 پوائنٹس پہ اس میں کیا اور سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے مختلف حصوں بخروں کے اندر جو ہے کرنے کے لیے اس کا ایک بنیادی کردار تھا. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو ہے وہ یہ سینوں سے اچکنے کے لیے ایک سازش کی گئی. اللہ اکبر. اب مرزا قادیانی کھڑا ہوا، بہاؤاللہ کھڑا ہوا اور ایسی تحریکوں کی نشأت ہوئی جس میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے کمزوری لانے کی کوشش کی جائے اور آقا کریم سے لوگوں کو دور کر دیا جائے. اللہ اکبر. لیکن اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے. مرزا قادیانی اگر حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے پیر مہر علی شاہ کو بھی بھیجا اور پھر انہوں نے جس طرح مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا اور جس قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ اکبر. اور پھر جس طرح وہ اپنے انجام فرد سے جو ہے وہ دوچار ہوا اور ادھر حضور علیہ السلام کے بابت جو عقائد تھے، جو حضور کی قربت کا ذریعہ تھے، ان عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے متبادل عقائد توحید کے نام سے دینے شروع کیے. تو اللہ نے بریلی میں ایک شخص پیدا کیا جس کا نام احمد رضا ہے. اور پھر انہوں نے، ان کے قلم جب چلتا تھا تو لاشیں تڑپ تڑپ کے گرتی تھی. اللہ نے وہ قوت دی، توانائی